السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ نے جو بزنس کی ویڈیو سٹارٹ کی ہیں، ان ویڈیوز میں آپ نے پہلی ویڈیو بنائی ہے کہ لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے۔ آپ تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ لوگ ایمانداری سے کام کیسے نہیں کرتے؟ ماشاء اللہ، بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جو بزنس کے سلسلے میں ویڈیوز بنائی تھی، کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر ڈیٹیل بتائیں، تو آپ نے جو سوال کیا بالکل ان کے ساتھ ہی آپ نے ملا کر سوال کیا ہے۔ اس طرح ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ جا کر انہیں دیکھیں الحمدللہ اچھا کما رہے ہیں، پاکیزہ اور حلال کما رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل اپنی پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب میرا جو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمانداری جو لفظ ہے اس کو اپنے اندر آپ نے اس طرح لانا ہے کہ جس طرح آپ ایک کھانے کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں نا، اس طرح ایمانداری کو آپ نے اپنے اوپر لازم سمجھنا ہے۔ اکثر لوگ ایمانداری کا خیال نہیں کرتے، کماتے رہتے ہیں، اینڈ دی اینڈ کیا ہوتا ہے جی، ان کے بچے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے والدین ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی بیماری سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جتنا کمایا ہوتا ہے سب اڑ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جی، کپڑے بیچنے والا آدھا گز یا کچھ 2-3 انچ کم ہوتا ہے، 4 میٹر سے اگر 2 سے 3 انچ کم ہوگا کپڑا تو وہ یہ سمجھ کر چھوڑ کر اگلے بندے کو دے دے گا کہ چلو یار خیر ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک انچ کا حساب ہونا ہے۔ ہم نے اللہ کے پاس جب جانا ہے تو ہم نے ایک انچ کا حساب دینا ہے۔ تو جو 2-3-4 انچ آپ خیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کسٹمر کو یہ چیز نہیں بتاتے، واضح نہیں کرتے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت والے دن آپ سے اور اس بندے سے، آپ کے کسٹمر سے اللہ سوال کریں گے۔ اللہ ان دونوں کو، آپ کو بھی اور اس کو بھی سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھیں گے۔ اگر تو آپ نے معاف کر دیا، اس کسٹمر نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس کسٹمر نے کہا کہ نہیں اس نے تو میرا حق کھایا ہے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ بے ایمانی کی صورت میں آپ کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اسی لیے یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا بڑی مختصر سی دنیا ہے۔ اس میں ہم آئے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے، شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں اور ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا کر یہ ویڈیو اینڈ کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ جو تھے، انہوں نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ کیا لائے ہو؟ تو فرمایا کہ سب لٹا آیا ہوں، صرف ایمان بچا کر آیا ہوں۔ جو ایمانداری بھی نے بات کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ایمانداری ساتھ ایمان لایا ہوں اپنے ساتھ۔ آقا دو جہان سرور کائنات وجہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ پیسے ادھار کی صورت میں نہیں، ایز اے بزنس کی صورت میں وہ لیتے ہیں اور جا کر مدینے کے بازار میں تجارت کا کام شروع کرتے ہیں اور آقا دو جہان سرور کائنات سے دعا لے کر کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس چیز کے اوپر، اس ایمان کو بچانے کی صورت میں جو انہوں نے ایمان بچایا تھا، اس وجہ سے اور ایمانداری کی وجہ سے اور آقا کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ مکے اور مدینے میں ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اللہ کا حق انہوں نے ہر مال کے ساتھ نکالا تھا، تو انہیں اللہ رب العزت نے اتنی کامیابیاں دی تھیں۔ اسی لیے میں نے جو بات کی تھی ایمانداری کی، وہ میرا جو پوائنٹ تھا وہ اسی بات پر تھا کہ آپ لوگ جب ایمانداری کو پکڑ لیں گے، ایک بندہ ایمانداری کے ساتھ کاروبار پر جائے گا، وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمانداری بہت ہی ضروری ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے کاروبار کے لیے۔ جزاک اللہ۔